یہ جو حافظ منیر صاحب ہیں، اگر ان کو سستی چوڑیاں نہیں مل رہی، مہنگی چوڑیاں مل رہی ہیں، تو ہم آپ کو مہنگی چوڑیاں لے کے بھیج دیتے ہیں، آپ پہن لیں وہ۔ حافظ منیر صاحب، اگر آپ کو مہنگی چوڑیاں نہیں خریدنی ہوتی ہیں آپ سے، تو ہم خرید دیتے ہیں آپ کو، وہ پہن لیں، آپ چوڑیاں پہن کے بیٹھیں، آپ چوڑیاں پہن لیں۔ ہمیں یہ تو امید تو نہ ہوگی کہ آپ نے نکلنا بھی ہے، شاید آج نکلے، شاید کل نکلے۔ ہم اس دھوکے میں کیوں ہیں کہ شاید پاکستانی فوج آج مشن کرے، کل مشن کرے، پرسوں مشن کرے، ہمیں دھوکے سے نکالیں۔ اگر آپ کو مہنگی چوڑیاں مل رہی ہیں تو ہم بھیج دیتے ہیں آپ کو چوڑیاں، وہ چوڑیاں پہن کے بیٹھ جائیں، آپ چوڑیاں پہن کے بیٹھ جائیں، ہماری امید ختم ہو جائے گی۔ ویسے بھی ختم ہو چکی ہے، جو آپ کر رہے ہیں، جو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، جو پوری دنیا میں ہو رہا ہے، ویسے امید ختم ہو چکی ہے، لوگوں کو نفرت ہو گئی ہے مسلمانوں سے۔ صحابہ سے جب کوئی پوچھتا تھا نا انتا مسلم یا انتم مسلمون، تو صحابہ فخر سے کہتے تھے نعم انا مسلم۔ آج کوئی ہم سے پوچھے مسلمان ہو تو ہمیں پہلے اس کو اسلام سمجھانا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد بتانا پڑتا ہے کہ جی مسلمان ہے۔ لوگوں کو نفرت ہو گئی ہے مسلمانوں سے کہ یار مسجدوں میں بیٹھ کے مانجتے رہتے ہو، آپ اپنے آپ کو، آپ مانتے رہتے ہو بس مسجدوں میں بیٹھ کے اپنے آپ کو۔ یہ تمہارا اسلام صرف یہی بتاتا ہے کہ بس اپنا اپنا کھیلو، 5 نمازیں 30 روزے پورے کرو اور گھر جاؤ، اپنے بیوی بچوں کو دیکھو صحیح سلامت ہے تو کنڈی لگا کے سو جاؤ۔ یہ سکھاتا ہے اسلام آپ کو، 5 نمازیں پڑھو، 30 روزے رکھو، کنڈی لگا کے اپنے بیوی بچے پورے کر کے سو جاؤ۔ یہ جو آپ اسلام پریکٹس کر رہے ہیں آج، اگر یہ اسلام صحابہ میں سے کسی کو بھی سمجھ آیا ہوتا نا، تو آج ہم پتھروں کی پوجا کر رہے ہوتے، شاید ہم زندہ بھی نہ ہوتے، ہمارے والدین کسی جنگ میں مر جاتے۔ جو مولوی یہ درس دے رہے ہیں ممبروں پہ بیٹھ کے کہ نہیں نہیں جہاد کا اعلان حکومت کرتی ہے، تو ٹھیک ہے، جہاد کا اعلان حکومت کرتی ہے، پتہ ہے ہمیں، تو حکومت چینج کیسی ہوگی؟ اسلامی حکومت جہاد کا اعلان کرتی ہے نا، پاکستانی حکومت تو نہیں کرتی۔ اسلامی حکومت بنانے کے لیے پاکستانی حکومت یا کوئی بھی حکومت، اس کو ختم کیسے کریں؟ تبلیغ سے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، نبی علیہ السلام نے تبلیغ کے ساتھ حکومت چینج کی تھی؟ نبی علیہ السلام نے حکومت تبلیغ کے ساتھ چینج کی تھی؟ نبی علیہ السلام نے تلوار کے زور پہ کی تھی حکومت چینج۔ حکومت چینج کرنی پڑتی ہے۔ آپ کو اتنا پتا ہے کہ قبروں پہ سجدہ کریں تو شرک ہے، غیر اللہ کو پکاریں شرک ہے، یہ پتہ نہیں ہے غیر اللہ کی عدالت میں جا رہے ہیں آپ، وہ شرک نہیں ہے؟ تم نماز روزے والی آیتیں مانتے ہو، اور جو احکامی آیتیں ہیں قرآن پاک میں، احکام والی آیتیں ہیں، قانون والی، وہ نہیں مانتے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم آدھے اسلام کو مانتے، آدھے کو نہیں مانتے۔ ہم لوگوں کو کیا دکھائیں؟ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں اسلام، لوگوں کو ہم بتاتے ہیں اسلام، پر وہ آگے سے پوچھتے ہیں یہ اسلام ہے کہاں پہ؟ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں انصاف ایسے ہوتا ہے اسلام میں، چوروں کو ایسے سزا دی جاتی ہے، پولیٹیکل سسٹم، سوشل سسٹم، اکنامیکل سسٹم ایسے ہوتا ہے اسلام میں، لوگوں کو ہم بتاتے ہیں یہ چیزیں، پر لوگ آگے سے پوچھتے ہیں کہاں پہ ہے اسلام، کہاں پہ ہے؟ کوئی چیز ریلیز کرنی ہو، اس کی پہلے ڈمی ریلیز کرتے ہیں، اس کا پہلے سیمپل لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ ہمارے پاس سیمپل ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ موبائل ایک ریلیز ہونا ہے، اس کا پہلے سیمپل دکھایا جاتا ہے نا لوگوں کو۔ ہم نے اسلام ریلیز کرنا ہے پوری دنیا میں، اور ہمارے پاس سیمپل ہی نہیں ہے، ہمارے پاس سیمپل ہی نہیں ہے۔ لوگ ہمیں پوچھتے ہیں کہ اسلام کہاں پہ ہے، ہم کیا کہ بولیں کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ لوگ آپ کا فیوچر دیکھتے ہی نہیں، پاسٹ دیکھتے ہی نہیں، لوگ دیکھتے ہی آپ کا پریزنٹ ہے کہ پریزنٹ میں کیسے ہو تم۔ پریزنٹ میں تم مسجدوں میں بیٹھ کے اپنے آپ کو مانج رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ انصاف کا نظام ایسا ہے۔ پریزنٹ کیسا ہے تمہارا؟ ہر مولوی تو آتا ہے ممبر پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کو کافر کافر کہہ رہا ہے، پریزنٹ کہاں ہے؟ انصاف ہے؟ تم اپنے آپ کے ہی نہیں ہو، تم تو خود اپنے ایک دوسرے کے گلے کاٹتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم دوسروں کو بچاتے ہیں۔ مسلمان تو اپنے آپ کے نہیں ہیں، ایک دوسروں کے گلے کاٹ رہے ہوتے ہیں، اور یہ بھاشن دے رہے ہوتے ہیں غیر مسلموں کو کہ نہیں نہیں پوری دنیا پہ ظلم ہوگا تو مسلمان بچائے گا۔ لوگوں کے سامنے سیمپل پیش کرنا پڑتا ہے۔ ایک ملک میں اللہ کا قانون نافذ کرنے کے بعد دوسرے ملکوں کو وہ سیمپل دکھایا جاتا ہے، اور اگر وہ نہ مانے تو وہ ان کے ساتھ لڑائی کی جاتی ہے۔ یہ تو اسلام کی کلاسیفیکیشن تھی۔ یہ کلاسیفیکیشن ٹرمپ اور جو بائیڈن کیسے پوری کر رہے ہیں؟ ٹرمپ اور جو بائیڈن کا قانون اگر کوئی ملک نہ مانے تو وہ اس پہ چڑھائی کر دیتے ہیں۔ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تو کلاسیفیکیشن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی تھی۔ یہ غیر مسلموں کو کیسے سمجھ لگ رہی ہے؟ نیٹو نے کیا کیا ہے؟
اس نے 28 30 32 ممالک جمع کیے, ان کی کرنسی ایک کر دی, ان کی کرنسی ایک کر دی. نیٹو کے نیچے سارے ملک آ گئے ہیں. نیٹو کرے تو ٹھیک ہے, ہم جب کہتے ہیں کہ ایک خلیفہ کے نیچے پوری مسلمان قوم کو اکٹھا کر دو, 57 ملکوں کو اکٹھا کر دو ایک خلیفہ کے نیچے, تو یہ خلافت والی بات, وہ دہشت گردی, ٹیررسٹ, ایکسٹریمسٹ, اس طرح کے فتوے آنے لگ جاتے ہیں جو بائیڈن اور ٹرمپ کی طرف سے. تو جب نیٹو کرے تو ٹھیک ہے, ٹرمپ کرے تو ٹھیک ہے, گورنمنٹ آف برٹش کی گورنمنٹ کرے تو ٹھیک ہے. جب مسلمان کہتے ہیں کہ ایک خلیفہ کے نیچے پوری مسلمان امت کو اکٹھا کر دو, ان کی کرنسی ایک کر دو, تو نہیں دہشت گرد, یہ دہشت گرد کہاں سے آ گئے, یہ ایکسٹریمسٹ کہاں سے آ گئے. یہ ڈبل سٹینڈرڈ نہ کریں, لوگوں کو کنفیوژن میں کیوں ڈال رہے ہو, لوگوں کو کنفیوژن میں نہ ڈالیں. اگر آپ کو اسلام سمجھ نہیں آیا تو کسی اچھے مسلمان کے پاس جائیں, خود اسلام پڑھیں. آپ مسلمانوں کو کیوں دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں, آپ خود اسلام کیوں نہیں پڑھ رہے. مسلمان, آدھے سے زیادہ مسلمانوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے اسلام کیا ہے. آپ کو اسلام خود پڑھنا پڑے گا. آپ کے استاد کی نفسیات میں مسئلہ تھا, اس نے آپ کو 8 سال کی ڈگری دے دی ہے, لیکن اس نے آپ کو اسلام نہیں سمجھایا. مذہب پڑھا کے اس نے 8 سال کی ڈگری دے دی آپ کو. اگر آپ کے پاس 8 سال کی ڈگری ہے تو میرے پاس 1400 سال پرانی ڈگری ہے, نبی علیہ السلام نے دی تھی. بلغ ونی ولو آیا, جب میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا میرے پاس تب کی ڈگری ہے کہ مسلمان تو پیدا ہوگا, جا کے برائی کو روکے گا. یہ بہانے چھوڑ دیں کہ ہمارے پاس 8 سال کی ڈگری ہے, اس مدرسے سے میں فارغ ہوا ہوں. تو آپ مدرسے سے فارغ ہو گئے بس, آپ مدرسے سے فارغ ہو گئے بس, مطلب 8 سال میں آپ فارغ ہو گئے ہیں. مسلمان تو پوری زندگی فارغ نہیں ہوتا, مسلمان تو پوری زندگی کوشش کرتا رہتا ہے اسلام کے لیے. آپ 8 سال میں بس, شرم کریں تھوڑی سی, یہ ڈائلاگ دینا بند کریں. کسی صحابی نے کبھی بھی کلیم نہیں کیا کہ میرے پاس 8 سال کی ڈگری ہے. کسی صحابی نے یہ کلیم نہیں کیا میں 23 سال نبی علیہ السلام کے ساتھ رہا ہوں. عمر ابن خطاب 23 سال نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے ہیں, ابوبکر صدیق رہے ہیں. انہوں نے کبھی بھی یہ کلیم نہیں کیا کہ تم ہمیں بتاتے ہو, تمہیں نہیں پتا ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ 23 سال رہے ہیں. آج کے مولوی کو کوئی بات بتا تو آگے سے تمہیں نہیں پتا ہمارے پاس مدرسے کی 8 سال کی ڈگری ہے. پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش میں یہی چل رہا ہے ہیش ٹیگ 8 سال کی ڈگری ہے, 8 سال کی ڈگری ہے. آپ اپنے ملاؤں کو پوج رہے ہو, اپنے ملاؤں کو پوجنا بند کریں, ان کی عبادت کرنا چھوڑیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, یہ آیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی پہ فٹ نہیں ہو رہی, نہ ہی ہوگی. یہ صرف نبی علیہ السلام کے لیے آیت نازل ہوئی ہے, آپ کے ملا مولویوں کے لیے نازل نہیں ہوئی. میرا نبی بتائے گا کون سا کام کیسے کرنا ہے, آج کا ملا مولوی نہیں بتائے گا. آج کا مولوی تو نہیں بتائے گا نا کون سا کام کیسے کرنا ہے, یہ تو نبی علیہ السلام بتائیں گے.